السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ 3 دعائیں پیش کی جائیں گی جو برے شوہر اور بری ساس سے پناہ چاہنے کے لیے ہیں۔ یہ دعا لڑکی خود بھی مانگے اور لڑکی کے ماں باپ بھی بچی کے لیے دعا مانگتے رہیں کہ اے اللہ برے شوہر، بری ساس اور برے خاندان سے اس بچی کی حفاظت فرما۔ بلکہ ماں باپ کو تو چاہیے کہ بچپن سے ہی بچوں کے لیے دعائیں شروع کر دیں۔ ہر بچے کا نام لے کر اس کی ہدایت و عافیت، دین پر استقامت، رزق حلال وافر مقدار میں ملنے اور اچھے جوڑے کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ تو پہلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وإن رأى سیئة أذاها۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ لیتی ہوں ایسے مکار دوست یعنی برے شوہر سے جس کی آنکھیں مجھ کو دیکھیں اور اس کا دل میری ٹوہ میں لگا رہے، یعنی میرے عیب ڈھونڈنے کی ہر وقت اس پہ فکر سوار ہو۔ اگر کوئی نیکی دیکھے تو اس کو چھپا لے اور برائی دیکھ پائے تو اس کو پھیلاتا پھرے۔ دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من صاحب یؤذینی۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں ایسے ساتھی یعنی شوہر سے جو مجھے تکلیف دے۔ اور تیسری دعا اللہم لا تسلط علی بذنوبی من لا یخافک فی ولا یرحمنی۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ مجھ پر میرے گناہوں کی وجہ سے کوئی ایسا شوہر مسلط نہ فرمائے جو میرے بارے میں آپ سے نہ ڈرے اور نہ مجھ پر ترس کھائے، یعنی ایسے ظالم شوہر سے میری حفاظت فرما۔ اسی طرح حدیث شریف میں اور بھی بہت سی دعائیں نیک اولاد اور شوہر کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمدہ عادت اور اچھا طریقہ ایسا باقی نہیں چھوڑا جس کی دعا نہ فرمائی ہو، اور کوئی برا کام اور خراب خصلت ایسی باقی نہیں رکھی جس سے پناہ نہ مانگی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا اور اس کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمیں اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ دعائیں قبولیت میں ایسی ہیں جیسے خود حاکم اعلیٰ کی بتائی ہوئی درخواست کا مضمون حاکم اعلیٰ کے روبرو پیش کرنا ہے، جس کی منظوری میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائے اور ہر نماز کے بعد استغفار کی ان دعاؤں کا اہتمام فرمائے جو حدیث شریف میں وارد ہوئی ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں کتنی رحمتیں برسیں اور ہماری اولاد جو نیک ماؤں کی گودوں میں تربیت پائیں وہ ضرور انشاءاللہ عالم اسلام کی آنکھوں کے تارے بنیں گے، اور بہت سی پریشانیاں، بلائیں اور مصیبتیں ان دعاؤں کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ تو آخر میں وضاحت کرتا چلوں کہ ساس اور بہوؤں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو عورتیں بیٹے اور ماں میں یا بیٹے اور بہو میں جھگڑا کرواتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان عورتوں پر دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جائے اور آخر عمر میں ایسی بری بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں کہ خود وہ اور ان کی اولاد ان کی موت کے لیے دعائیں کریں، اور روح نکلتے ہوئے بہت ہی بری تکالیف میں مبتلا ہوں۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ ایسے مرد
اور ایسی عورتیں جو دوسروں کو ناحق ستاتے ہیں یا میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف کان بھر کے جھگڑا کرواتے ہیں تو بسا اوقات آخر عمر میں کینسر، ٹی بی یا دوسری موذی بیماریوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو کر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔